ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلی سرخیاں۔ قومی شاہراہ پر میوہ بردار گاڑیاں درماندہ ہونے کی خبر بے بنیاد، جھوٹی افواہیں پھیلانے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آئی جی پی ٹریفک۔ سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کئی تقاریب کا اہتمام۔ ایل جی منوج سنہا نے کی ملک کے عوام سے جموں کشمیر کی سیر کرنے کی اپیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہاتھوں بنگلورو میں ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی مربوط کرائیوجینک انجن مینوفیکچرنگ فیسلٹی کا افتتاح اور غیر ملکی تجارتی پالیسی 2015-2020 میں مزید 6 ماہ کی مدت کی توسیع۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آئی جی پی ٹریفک نے قومی شاہراہ پر کئی میوہ بردار گاڑیاں درماندہ ہونے کی خبر کو سراسر غلط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی جھوٹی افواہیں پھیلانے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کی طرف سے فراہم کی گئی جانکاری کے مطابق ستمبر کی پہلی تاریخ سے قریب 46,000 میوہ بردار گاڑیاں، جن میں قریب 18,000 سیب سے بھری گاڑیاں تھیں، سری نگر سے جموں کی طرف روانہ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 24 ستمبر سے لگاتار میوہ بردار گاڑیوں کو آگے کی طرف جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، تاہم قومی شاہراہ کے کئی مقامات پر پتھر گرانے کے سبب ٹریفک کو کچھ دیر کے لیے روکا گیا۔ اس سے پہلے ٹریفک حکام نے کہا کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر میوہ سے لدی تمام گاڑیاں جموں کی طرف روانہ ہوئی ہیں۔ اس طرح شاہراہ پر کوئی بھی مال بردار گاڑی درماندہ نہیں ہے۔ ستمبر سے لے کے آج تک کوئی 45,000 ٹرکس یہاں سے قاضی گنج سے نیچے جموں کی طرف گئے ہیں۔ یہ ڈیٹا ہمارے نہیں، این ایچ اے کی طرف سے ڈیٹا ہے اس میں زیادہ تر ٹرکس ایپل والے ٹرکس ہیں۔ پچھلے 3 دنوں میں بھی 24 کو جب یہاں سے ٹرک چھوڑے گئے تھے تو شوٹنگ سٹون کے کارن صرف 800 ٹرک نکل پائے۔ ہم نے پھر اگلے دن پھر سے ٹرکس چھوڑے ادھر سے شری نگر کی طرف، اس میں 4500 ٹرک نکل پائے۔ 4500 میں سے آلموسٹ 3,900 ٹرک ایپل کے ٹرکس تھے۔ ضلع کلگام کے دمہال ہانجی پورہ میں فوج اور ملیٹنٹوں کے بیچ ایک اور جھڑپ شروع ہوئی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں ضلع کلگام میں اس طرح کی دوسری جھڑپ ہے۔ نمائندے نے پولیس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دمہال ہانجی پورہ کے آوٹو گاؤں میں اس وقت فوج اور ملیٹنٹوں کے بیچ گولیوں کا تبادلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جھڑپ میں ایک ملیٹنٹ کے مارے جانے کی خبر ہے اور ایک چھپا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کل رات بٹپورہ کلگام میں فوج کے ساتھ ایک جھڑپ میں جیش محمد سے وابستہ ایک پاکستانی ملیٹنٹ مارا گیا۔ آج سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 27 ستمبر کو منایا جاتا ہے تاکہ سیاحت اور اس کی سماجی، ثقافتی، سیاسی اور معاشی اقدار کی اہمیت پر بین الاقوامی برادری کے مابین بیداری کو فروغ دیا جا سکے۔ اس سال کا موضوع ہے ری تھنکنگ ٹورزم، یعنی سیاحت پر پھر سے غور۔ اس میں اس بات کو اجاگر کیا جائے گا کہ سیاحت کے شعبے کو ترقی کے ایک کلیدی ستون کے طور تسلیم کیا گیا ہے۔ سیاحت نے کافی حد تک لاکھوں لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں مدد کی ہے اور کچھ ممالک اپنے مالی استحکام کے لیے سیاحت کے شعبے پر پوری طرح انحصار کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سیر و تفریح کے لیے جموں کشمیر کا رخ کریں۔ انہوں نے کشمیر وادی کو جنت کا نمونہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وادی کشمیر کو قدرت نے بے لوث خوبصورتی سے نوازا ہے۔ جاذب نظر نظاروں اور سبززاروں کی اس وادی کو عالمی شہرت حاصل ہے، اس لیے غیر ملکی سیاح کافی تعداد میں وادی کا رخ کرتے ہیں، تاہم ملکی سیاحوں کی تعداد مزید بڑھنی چاہیے۔ اس لیے وہ ملک کے عوام سے وادی کی اس خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے انہیں یہاں کا رخ کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ سیاحت کے عالمی دن کی مناسبت سے آج زبرون پارک سری نگر میں سیاحت محکمے کے سیکریٹری سرمد حفیظ نے سیاحت سے جڑی کئی سرگرمیوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈاؤن ٹاؤن لیجاسی ٹور اینڈ ہیریٹیج واک میں شریک ہو رہے افراد کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ٹورزم کے علاوہ محکمے کے کئی افسران موجود تھے۔ سیکریٹری موصوف نے اس موقع پر کہا کہ اس واک کے ذریعے شہر خاص کی سیاحتی اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ متعلقہ محکمہ جموں کشمیر میں سیاحت کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی سیاحتی مقامات کی طرف سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے کئی اہم قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر وادی میں منشیات کی بدت کے خاتمے اور سیاحت کو بڑھاوا دینے کے موضوع پر ایک آرٹ مقابلے کا اہتمام کیا گیا، جس میں 11 اسکولوں کے قریب 400 بچوں نے حصہ لیا۔ اس مصوری مقابلے کا اہتمام فوج نے محکمہ سیاحت اور ایک نجی رضاکار تنظیم کے اشتراک سے کیا تھا۔ سکاسٹ کشمیر نے آج فارسٹ مینجمنٹ اینڈ میڈیسنل اینڈ ایرومیٹک سیکٹر کے حوالے سے ایک بین الاقوامی سیمینار کا اہتمام کیا۔ سیمینار میں ملیشیا اور یورپی یونین کے متعلقہ شعبے سے وابستہ کئی زعماء نے شرکت کی۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر این اے غنائی نے سیمینار کے انعقاد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگلات اور جنگل سے حاصل کی جانے والی جڑی بوٹیوں کے بارے میں تحقیق اور عالمی سطح پر ان کی خصوصیات کو اجاگر کرنے کے لیے اس طرح کے مزید پروگرام منعقد کرنے کی ضرورت ہے۔ سیمینار میں یونیورسٹی کے کئی عہدیداران نے جنگلی حیاتیات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ نیشنل کانفرنس کی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو اقتصادی اور معاشی بدحالی کے بھنور میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل سے تعلق رکھنے والے معزز شہریوں اور پارٹی عہدیداروں کے ایک وفد کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی ٹھیکیدار بلا روک ٹوک کے یہاں کام کر رہے ہیں، جبکہ مقامی ٹھیکیداروں اور کاروباریوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعمیر و ترقی اور عوامی راحت کے لیے کاغذی گھوڑے دوڑا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ میوہ صنعت کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میوہ جو کہ 48 گھنٹوں کے اندر میوہ منڈیوں تک پہنچ جانا چاہیے، وہ 7 سے 10 دن کے بیچ منڈیوں تک پہنچ رہا ہے، جس دوران میوہ کافی حد تک خراب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ تمام چیلنجز سے نجات کا واحد راستہ اتحاد و اتفاق ہے اور لوگوں کو ان عناصر اور موقع پر سیاستدانوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو یہاں کے عوام کو علاقائی، مذہبی اور لسانی بنیادوں پر تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ عناصر جموں کشمیر کے تشخص، انفرادیت، شناخت، کشمیریت اور صدیوں کے بھائی چارے کو زک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس بیچ یوتھ نیشنل کانفرنس ضلع سری نگر کا ایک اجلاس آج پارٹی ہیڈ کوارٹر میں یوتھ ونگ کے صوبائی صدر سلمان ساگر کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے کہا ہے کہ جموں کشمیر انتظامیہ کے ساتھ مشاورت کے بعد کل شام قومی شاہراہ پر درماندہ تمام میوہ بردار گاڑیوں کو جموں کی طرف روانہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قریب 1 مہینے سے میوہ بردار گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف جانے میں مختلف رکاوٹوں کے سبب میوہ صنعت سے جڑے افراد میں تشویش کی لہر تھی۔ انہوں نے کہا کہ قومی شاہراہ پر قریب 4000 اس طرح کی گاڑیاں پچھلے کئی دنوں سے درماندہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے میوہ سے بھری گاڑیوں کو ترجیحی بنیاد پر جموں کی طرف روانہ کیے جانے کے اقدام پر وہ اور اپنی پارٹی سرکار کی مشکور ہے۔ انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ سیاحت کی صنعت کے علاوہ دیگر کئی اہم صنعتوں، میوہ، زراعت اور دستکاری جیسی صنعتوں کے فروغ پر بھی توجہ مرکوز کرے تاکہ ان سے وابستہ 80% آبادی کا روزگار چھن نہ جائے۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے آج ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے میں پارٹی ورکروں کے ایک کنونشن کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر جے کے پی سی سی صدر وقار رسول کے علاوہ پارٹی کے کئی سرکردہ لیڈر موجود تھے۔ پارٹی کنونشن میں سینکڑوں کارکنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پارٹی لیڈران نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے تندہی سے کام کریں۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 18 نئے کووڈ معاملات سامنے آئے ہیں۔ آج شام جاری کووڈ بلیٹن کے مطابق کشمیر صوبے سے 11 جبکہ جموں ڈویژن سے 7 کووڈ معاملات کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اس مدت کے دوران 17 متاثرین شفایاب ہوئے ہیں۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کی آخری رسوم کل سرکاری اعزاز کے ساتھ ٹوکیو میں ادا کی جا رہی ہے۔ ان کی بیوہ آکی آبے نے ان کی استھیوں کو جاپان کے بڑوکن ہال میں لایا جہاں ہزاروں سوگوار جمع ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ان عالمی رہنماؤں میں شامل ہیں جو آخری رسوم میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نریندر مودی نے آج صبح جاپان کے اپنے ہم منصب فومیو کشیدا کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ کی۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کے انتقال پر اپنی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے بھارت جاپان ساجھیداری کو مستحکم کرنے اور آزاد، کھلے اور سب کی شمولیت والے بھارت بحر الکاہل خطے کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے میں ان کی دین کا ذکر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے بارے میں سود مند بات چیت کی۔
انہوں نے بہت سے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل رات ٹوکیو پہنچے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج بنگلورو میں ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی مربوط کرائیوجینک انجن مینوفیکچرنگ فیسلٹی کا افتتاح کیا اور ساؤتھ زون انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی کا ورچوئل طریقے سے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت ملک میں کرائیوجینک انجن کا استعمال اپنے سیٹلائٹ لانچ وہیکلز میں کرتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے بھارت کو آتم نربھر بنانے میں اسرو اور HAL کے رول کو سراہا۔ انہوں نے سائنسی برادری سے کہا کہ وہ 2047 تک بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے امرت کال سے فائدہ اٹھائے جب بھارت کی آزادی کے 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر جمہوریہ مرحوم APJ عبدالکلام نے ملک میں ہی کورونری سٹنٹس تیار کر کے ملک کو خود کفیل بننے کی راہ دکھائی۔ اسی طرح ملک میں بھی کورونا وائرس کا ٹیکہ تیار کرنے کی کوشش کی گئی اور سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ غیر ملکی تجارتی پالیسی 2015-2020 کو مزید 6 ماہ کی مدت کے لیے توسیع دی گئی ہے۔ توسیع کا یہ عمل اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے نافذ العمل ہوگا۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا کہ حکومت کو پالیسی میں توسیع کیے جانے کے لیے برآمدات کے فروغ سے متعلق کونسلوں اور سرکردہ برآمدکاروں سے درخواست موصول ہوئی تھی۔ برآمدکاروں اور صنعتی اداروں نے تیزی سے بدلتے عالمی اقتصادی منظرنامے اور جغرافیائی سیاسی صورتحال کے تناظر میں حکومت سے پالیسی میں توسیع کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ غیر ملکی تجارتی پالیسی 2015-2020 کا آغاز سال 2015 میں ہوا تھا۔ مذکورہ پالیسی وزیر اعظم کے میک ان انڈیا ویژن پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اشیاء اور خدمات کی برآمدات بڑھانے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ یہ پالیسی کاروبار کرنے میں سہولت پیدا کرنے پر بھی زور دیتی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.9 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.1 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشر کی YouTube چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔